الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج ادا کرنا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ہی مہینہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور اس مہینے کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ تو اب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رمضان کے مہینے کی جو خاص عبادات ہیں، ان عبادات کے اندر ایک اہم درجے کی اور سب سے اعلیٰ درجے کی جو عبادت ہے اس کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کی پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے روزے سے متعلق 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات روزے کی فرضیت، دوسری بات روزے کی اہمیت، اور تیسری بات روزے کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اس سے روزے کا فرض ہونا معلوم ہوا، اور فرض اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر بندوں کی پر متعین انداز کے اندر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے، نہ زیادتی ہو سکتی ہے، نہ تبدیلی ہو سکتی ہے،
وہ جوں کی توں صدیوں سے اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنا فرض ہے، نمازوں کی تعداد شروع سے وہی چلی آ رہی ہے، نمازوں کی فرض رکعتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، وہی رکعتیں چلی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، روزے کی ابتدا اور انتہا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، شروع سے لے کر اب تک روزے کی ابتدا انتہائی صبح صادق سے ہوتی ہے اور روزے کی انتہا غروب آفتاب پر ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے جو مہینہ مقرر فرمایا ہے رمضان کا مہینہ، وہی مہینہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں کہ روزہ اس میں فرض ہے یا کسی اور مہینے میں، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور روزوں کی تعداد کے اعتبار سے بھی بس یہی ایک مہینہ مقرر ہے۔ سال بھر میں ایک ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے روزے شروع سے لے کر اب تک فرض ہیں۔ اس رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن یا جس مہینے کا روزہ پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے فرض ہو۔ تو یہ فرض کی شان ہوتی ہے۔ اور فرض کا حکم کیا ہے؟ فرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ فرض کی فرضیت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے گا تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اور فرض کا دوسرا حکم یہ ہے کہ فرض کو ادا کرنا بہرحال ضروری ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ جس میں شریعت نے کسی کو مستثنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی پر ضروری ہے کہ وہ فرض کو ادا کرے۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، سوائے ان افراد کے کہ جن کو شریعت نے خود مستثنا کیا ہے، جیسے نابالغ بچہ ہے، مجنون ہے یا حیض نفاس والی عورت ہے، ان کی پر بھی بعد میں قضا رکھنا ضروری ہے، یا کوئی ایسا معذور ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ سرے سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسے افراد کو مستثنا کر کے باقی ہر فرد کی پر روزہ فرض ہے۔ اور فرض کا تیسرا حکم یہ ہوتا ہے کہ فرض کو ادا نہ کرنے والا آدمی سخت گناہگار ہوتا ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، نماز کو نہ پڑھنے والا آدمی سخت گناہگار ہے، نماز کو قضا کرنا سخت گناہ اور کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے تو فرض روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے جس میں شریعت نے گنجائش دی ہو، اس عذر کو چھوڑ کر ویسے ہی روزہ چھوڑ دینا یا اپنے تئیں خود ہی اپنے آپ کو معذور سمجھ لینا اور روزہ نہ رکھنا اور اس فرض کو ادا نہ کرنا، اس کی وجہ سے آدمی سخت گناہگار ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو محض ویسی ایک ہیلے بہانے کی وجہ سے یا محض اپنی بھوک کی پیاس کی جو معمول کی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بچنے کے لیے یا اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے کہ اگر روزہ رکھا تو نشہ پورا نہیں ہوگا، اس وجہ سے ان معمولی باتوں کی وجہ سے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرض کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ سخت گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ فرض کی شان اور فرض کے احکام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ ایک بات تو فرضیت کی ہو گئی، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اہمیت ارشاد فرمائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ اس سے روزے کی اہمیت معلوم ہوئی، اس لیے کہ روزہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے، کوئی اس امت کی تخصیص نہیں ہے، اور جو احکام ایسے ہیں کہ جو پہلی امتوں کے اندر بھی رہے ہیں اور اس امت کے اندر بھی اللہ نے ان کو برقرار رکھا ہے، وہ اصل میں دین کے شعار اور ایک خاص درجے کا حکم رکھتے ہیں، خاص درجے کی شان اور امتیاز رکھتے ہیں۔ ورنہ امتوں کے حالات کی وجہ سے، زمانے کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے امتوں کے اندر احکام کی تبدیلی آتی رہتی ہے کہ کسی امت کے لیے کیا حکم ہے، کسی کے لیے کیا حکم ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ یہ جو من قبلکم کے لفظ ہیں، مفسرین نے فرمایا کہ ان الفاظ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی ساری امتیں شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ من قبلکم کے اندر پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان ساری امتوں کے اندر، ساری شریعتوں کے اندر روزے فرض تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزوں کا فرض ہونے کا دورانیہ کچھ اور ہو، صبح صادق سے شام تک نہ ہو، کوئی اور وقت ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ روزے کے احکام کے اندر کچھ فرق ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ مہینہ رمضان کا نہ ہو، کوئی اور ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ تعداد 30 نہ ہو، 40 ہو، کچھ اور ہو، لیکن نفس روزہ جو ہے یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔
اور خاص طور پر جو پچھلی امتیں گزری ہیں یہود و نصارہ، جن کے کچھ افراد آج بھی موجود ہیں دنیا کے اندر، تو وہ خاص طور پر اس کے اندر ملحوظ ہیں، اس لیے کہ جس زمانے کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس زمانے کے اندر آسمانی مذاہب میں سے یہودیت کا مذہب اور عیسائیت کا مذہب جوش و خروش کے ساتھ ایک موجود تھا، اور اس کے بعد بھی صدیوں کے اندر موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں۔ یہ خاص طور پر یہ امت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان امتوں کے اوپر روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے تمہاری اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ روزے کی اہمیت بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تمہاری اوپر ہی نہیں ہے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور دوسرے اس کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ روزے کے حکم کو مشکل اور دشوار سمجھ کر چھوڑ نہ لیا جائے، اس لیے کہ اس کے اندر تنہا یہ امت مسلمہ کے اندر ہی فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں کی پر بھی فرض تھے، تو لہذا جیسے پہلی امتوں نے رکھے ہیں اس امت مسلمہ کو بھی اس کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ امت تو خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، تو جو بہترین امت ہے اور جو ساری امتوں کی سردار امت ہے، ظاہر ہے کہ وہ عملی اعتبار سے بھی آگے ہونی چاہیے، پیشوا ہونی چاہیے، مقتدا ہونی چاہیے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دوسروں کا مقتدا بنایا ہے، اور ہم اپنی نااہلی کی وجہ سے آج دوسروں کی مغربی اقوام کے مقتدی بنے ہوئے ہیں، اور ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کرائٹیریا ہے اور ان کا کیا وہ کلچر ہے، ان کی کیا تہذیب ہے، وہ کس چیز کو چاہتے ہیں اور وہ کس چیز کے پیروکار ہیں، ہم ان کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ مقام عطا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے دین اسلام کی طرف لاؤ، نہ یہ کہ تم خود مسلمان ہوتے ہوئے یہودیت اور عیسائیت کی بعض چیزوں کی نقالی کے اندر لگ جاؤ۔ تو یہ فرمایا کہ الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تیسری چیز فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ روزے کی حکمت ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اور غنی وہ ذات کہلاتی ہے کہ جو کسی چیز میں کسی کی کبھی محتاج نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک نہ کبھی کسی چیز میں کسی کا محتاج ہوا ہے اور نہ کبھی کسی چیز میں کسی کا محتاج ہوگا، ایسی ذات کو غنی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ذکر کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، روزہ بھی رکھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ کیوں فرض کیے گئے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے تقوی بنیادی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ جنت جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو جو آدمی جنت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر بھی جنتی بن کر رہے، اور جنتی بن کر رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہ متقی بن کر رہے۔ یہ جنت کے داخلے کی ایک بنیادی شرط اور بنیادی قواعد میں سے ایک بات ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعدت للمتقین، کہ یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس صلاحیت کے بعد ہم جنتی نعمتوں سے مستفید ہو سکیں، جنتی نعمتوں کو ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو جائے، ان سے فائدہ اٹھانے کی، ان سے لذت حاصل کرنے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے بچوں کو جو ہے نا وہ بسا اوقات ان کی خواہش پورا کرنے کے لیے کہ ان کا مستقبل روشن ہو جائے اور ان کا مستقبل شاندار اور اچھا ہو جائے، ہم بچوں کی مرضی اور ان کی خواہش کے برعکس اور ان کی برجبر کر کے ان کو اداروں کے اندر، مدرسوں کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بھیجتے ہیں اور ان کی پر پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو اس کے لیے تیار بھی کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج یہ مشقتیں اٹھائیں گے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، مختلف موسموں کے اندر، وہ مختلف اوقات کے اندر وہ جائیں گے، تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ان کا مستقبل روشن ہوگا، ان کے اندر قابلیت اور لیاقت اور صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ معاشرے کے اندر اچھے مقام پر جا سکیں گے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں
کہ میرے بندے جو ہے وہ قیامت کے دن اعلیٰ مقام کی پر جنت کے اندر ایک اعلیٰ درجے کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے معیار پر آ جائیں، اور اس معیار پر آنے کے لیے ظاہر ہے کہ خواہش کے خلاف بھی کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اسی خواہش کے خلاف کرنے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان خوف خدا کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائے کہ جو کام اس کی روحانیت کے لیے مضر ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، جسم اور روح۔ تو جسم تو ہر انسان کو اپنا بھی نظر آتا ہے، دوسروں کا بھی نظر آتا ہے، لیکن روح اتنی لطیف اور اتنی باریک اور اتنی پاکیزہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ انسان کو اپنی بھی نظر نہیں آتی اور دوسرے کی بھی نظر نہیں آتی، یہاں تک کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی بندہ انتقال کر جائے تو جسم سے روح پر نکلتا ہوا پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایسی باریک اور لطیف چیز ہے، ایسی باریک اور لطیف چیز کی لطافت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان معصیتوں سے، ان گناہوں سے، ان گندگیوں سے، ان آلائشوں سے اپنے آپ کو بچائے کہ جن کی وجہ سے روح جو ہے وہ آلودہ ہو کر وہ کثیف ہو جائے گی، لطیف کی بجائے کثیف ہو جائے گی، بھاری ہو جائے گی، اور پھر اس کا جسم سے نکلنا اور عالم بالا کی طرف پرواز کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے کی روح کے اندر ایسی طاقت اور ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ ایک تو مرتے وقت میں اس کے لیے روح کا نکلنا جسم سے مشکل نہ ہو، روح کا عالم بالا کی طرف سفر کرنا مشکل نہ ہو، آسان ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، لیاقت ہو، قابلیت ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ جنت کے اندر جانے کے بعد جنتی نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے ایک ضروری چیز جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سادے سے لے کر شام غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور حق زوجیت سے جو کہ حلال کام ہے ان سے ہم رکے رہتے ہیں، ایک قطرہ بھی پانی کا منہ کے اندر نہیں جانے دیں گے، کھانے کا ایک ذرہ بھی منہ کے اندر نہیں جانے دیں گے۔ لیکن جو چیزیں شروع سے حرام ہیں، روزہ ہو یا نہ ہو ہر صورت میں حرام ہیں، اور اصل تقویٰ انہی سے بچنے کا نام ہے، ان کاموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا رمضان ہم روزے رکھ کر بھی وہیں کے وہیں ہوتے ہیں، جہاں پہلے کھڑے تھے وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ترقی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہ بڑے افسوس کی اور فکر کی بات ہے۔ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ، کہ جس آدمی نے جھوٹی بات کہنا اور جھوٹا غلط کام کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، وہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ؟ یہ تھوڑا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آ گئی ہے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھوکا پیاسا رکھا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے بے شمار ہیں، لیکن بلکہ اگر دیکھا جائے تو رمضان میں کھانے پینے کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، روز رزق کے جو مسائل، رزق کی جو چیزیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن جو آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے سے نہیں بچتا، غلط کام کرنے سے نہیں بچتا، بد نگاہی سے نہیں بچتا، گانا سننے سے نہیں بچتا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے نہیں بچتا، ملاوٹ کرنے سے نہیں بچتا، دھوکہ دہی سے نہیں بچتا، اور دوسروں کو لوٹ مار کرنے سے نہیں بچتا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ جو چیزیں حلال ہیں ان چیزوں کو تو اس نے چھوڑ دیا، لیکن جو چیزیں حرام ہیں ان حرام چیزوں کے اندر وہ لگا ہوا ہے، منہمک ہے۔ تو جو تقویٰ جس مقصد کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا اس مقصد کی طرف سے اس نے ایک قدم بھی نہیں بڑھایا، ایک فریضہ ادا ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے گا تو فریضہ ادا ہو جائے گا، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا اس کا روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ لیکن فریضہ جس مقصد کے لیے فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ مقصد مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کو تو وہ تقویٰ مطلوب ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ اس تقویٰ کے حصول کے لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آدمی کے دل میں خوف خدا ہو اور آدمی گناہ سے بچے، اس وجہ سے نہیں کہ لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے، بلکہ وہ اس وجہ سے گناہ سے بچے کہ اللہ تعالیٰ
دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے. اس بنیاد پر وہ گناہ سے بچے تو یہ تقویٰ کہلاتا ہے. ورنہ تو کئی گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہیں, ہم بچتے ہیں. ہم شراب ہم نہیں پیتے, اس لیے نہیں پیتے کہ ہمیں تقاضا ہی نہیں ہوتا, اس طرح کی محفل ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے, اس وجہ سے نہیں پیتے. تو اسی طریقے سے اور کئی گناہوں کے اندر ہم مبتلا نہیں ہیں. چوری ہم نہیں کرتے, مثلاً اس لیے نہیں چوری کرتے کہ پکڑے جائیں گے یا لوگ کیا کہیں گے. تو بنیادی جو چیز ہے وہ خوف خدا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں, پختہ عادتیں بنی ہوئی ہیں, ان گناہوں کے کرنے کے اندر ہمیں کوئی جھجک نہیں ہوتی. مثلاً غیبت کر لی, کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر دی, چغلی کر لی, حسد کر لیا, حرص کر لی, اور کئی گناہ ہیں, نماز قضا کر دی, کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بنیادی طور پر جو چیز جس کا حصول روزے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو. اور یہ اس لیے روزے سے اس کے ساتھ تعلق ہے کہ روزہ رکھ کر آدمی تنہائی کے اندر بھی پانی پینے سے, کھانا کھانے سے رکتا ہے, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں تنہائی کے اندر بھی پانی پی لوں گا, کھانا کھا لوں گا, تو اگرچہ لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اللہ کو تو پتا چلے گا نا. اللہ کے سامنے تو جواب دہی کرنی ہے نا. تو اس احساس کو اللہ چاہتے ہیں کہ اس احساس کو باقی اعمال اور باقی روٹین کی زندگی کے اندر بھی ہمیں اس احساس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور جب یہ احساس غالب ہوگا تو پھر باقی گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا. اور روزے کے اندر اس کی پریکٹس اور تربیت کرائی جاتی ہے. اگر ہم تربیتی زمانے کے اندر ہم بے احتیاطیاں کرتے رہیں گے تو پھر جو باقی مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر ہمیں اس سے کیا تربیت حاصل ہوگی. اس لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آدمی روزہ بھی رکھے اور روزے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرے. اپنی زبان کی, اپنی آنکھ کی, اپنے کان کی, اپنی دیگر چیزوں کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.